السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی خوابوں کی تعبیر اور خواب جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ ہمیں صدیقون فرشتے کے ذریعے دکھائے جاتے ہیں، اور ان کا مذاق ہرگز نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ جس طرح مذاق میں بھی اگر کوئی ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیتا ہے تو وہ خواب ویسے کا ویسا ہی اس کی تعبیر ہو جاتی ہے، اور ہمیں جو مذاق کیا جاتا ہے ہمیں وہی کچھ ملتا ہے۔ حضرت انس نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب کی تعبیر جیسے کی جاتی ہے وہ اسی طرح وقوع پذیر ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنا پاؤں اوپر اٹھانے کے بعد اسے نیچے رکھنے کا منتظر ہو۔ جب تم میں سے کوئی شخص خواب دیکھے تو اسے کسی خیر خواہ یا صاحب علم کے علاوہ کسی کو نہ بتائے۔ حضرت ابو رزین عقیلی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعبیر سے پہلے خواب کی حیثیت پرندے کے پاؤں پر رکھی ہوئی چیز کی مانند ہے، اور جب اس خواب کی تعبیر کر لی جاتی ہے تو جیسے بولا جاتا ہے ویسے ہی خواب حرف بحرف پورا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ خوابوں پر موسم اور تاریخوں کا بھی اثرات ہوتے ہیں۔ کبھی تعبیر میں موسم کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے خواب میں 70 دینار پائے۔ آپ نے فرمایا 70,000 دینار تجھے ملیں گے۔ چنانچہ ویسے ہی ہوا جیسے حضرت یوسف نے اس کو بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر وہی شخص خواب دیکھتا ہے کہ اسے 70,000 دینار ملے ہیں، تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ تجھ پر تہمت لگے گی اور تو پریشان ہوگا۔ اور وہ شخص بہت پریشان ہوا اور اس نے پوچھا کہ پہلے تو آپ نے اس کی تعبیر دوسری بتائی تھی۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ پہلے خواب کا موسم بہار تھا، جس میں شجر و ثمر، پھول پھل پتے ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ اب جو تو نے خواب دیکھا ہے یہ موسم سرما میں ہے، اس میں درختوں پر سردی کا حملہ ہے، اسی لیے موسم کے اعتبار سے تعبیر بھی بدل جاتی ہے۔ اور بعض خواب بتانے والوں نے تاریخیں بتائی ہیں کہ کس تاریخ کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور 6، 7، 9، 10، 15، 16، 19، 26، 30 ان تاریخوں میں دیکھے جانے والے خوابوں کا نتیجہ دیر سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور کن تاریخوں کے خواب سچے ہوتے ہیں؟ ان میں 4، 5، 11، 12، 16 اور 17 ان تاریخوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اور جن تاریخوں کے خواب سچے نہیں ہوتے ان میں 5، 13، 14، 20، 21، 25، 26، 28 اور 29 ہیں۔ اور بہت زیادہ خواب جن تاریخوں میں سچ ہو جاتے ہیں ان میں 23، 21، 24 تاریخیں ہیں۔ یہ 3 تاریخیں ہیں کہ جن کے خواب جو ہیں وہ سچ ہو جاتے ہیں۔ اور شیطان کی طرف سے ڈراؤنے خواب بھی بے شمار ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرا سر کٹ گیا ہے اور میں اپنے کٹے ہوئے سر کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شیطان تیرے ساتھ کھیل تماشا کر رہا تھا، تو اس کی فکر نہ کر۔ اسی لیے شرعاً ایسے خوابوں کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوتی، اور جو فرشتہ خواب پر مقرر ہے اور انسانوں کو خواب دکھاتا ہے اس فرشتے کا نام صدیقون ہے۔ اس فرشتے کا قد اتنا طویل ہے کہ صرف کان کی لو سے کاندھے تک 100 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ وہی آدمیوں کو عجائبات اور لوح محفوظ کے غیب کی خبریں اور آنے والی خیر اور شر کی خبریں خوابوں میں دیتا ہے۔
اسی طرح کن مہینوں کے خواب سچے ہوتے ہیں تو ان میں سب سے پہلے محرم الحرام کا نام آتا ہے کہ اس مہینے میں دیکھے گئے خواب صحیح ہوتے ہیں، غلط نہیں ہوتے۔ خواب میں ماہ حرام کا دیکھنا کشادگی، قید سے رہائی، بیماریوں سے نجات دلیل ہے۔ اگر کوئی خواب دیکھنے والا اپنی قوم سے جدا تھا یا شہر سے باہر تھا یا کسی ملک سے باہر تھا تو اس مہینے میں خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ واپس لوٹ آئے گا۔ اس کی یہ تعبیر حضرت یونس کے قصہ پر قیاس کے نتیجے میں ہے، چونکہ وہ اس مہینے میں مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے تھے، اور بعض مرتبہ یہ بھی دلیل ہے کہ اس کو کسی بڑی آزمائش کا سامنا ہوگا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں حضرت آدم اور حوا کو پیدا کیا تھا، اور اگر خواب دیکھنے والا گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کو توبہ نصیب ہوگی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں حضرت آدم کی بھی توبہ قبول کی تھی، اور اسی مہینے میں حضرت ادریس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور حضرت نوح کی کشتی اسی مہینے میں جودی پہاڑ پر آ کر رکی تھی۔ اگر صاحب خواب کو لڑکے کی امید ہے یا اس کی خواہش ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے نوازے گا، چونکہ حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی تھی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے اسی محرم الحرام کے مہینے میں نجات عطا فرمائی تھی، اور بعض مرتبہ اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بدعتی ہے یا گمراہ ہے تو اسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا کرے گا اور اس کے گناہوں کو دھو ڈالے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی توبہ اسی مہینے میں قبول فرمائی تھی۔ اور اگر خواب دیکھنے والا اپنے عہدے سے معزول تھا یا اس کی نوکری نہیں تھی تو اس کو اپنا منصب واپس مل جائے گا، اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو منصب بادشاہت محرم الحرام میں ہی عطا فرمائی تھی۔ اور اگر خواب دیکھنے والا محرم میں کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ فقیر سے مالدار ہو جائے گا، بیمار ہے تو اس کو صحت یابی ملے گی، کیونکہ حضرت ایوب کو اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی تھی، اور حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام اسی مہینے میں فرمایا تھا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں کفار سے فتح عطا فرمائی تھی، اور مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ میں آیا تھا، لہٰذا محرم الحرام میں دیکھے جانے والے خواب غلط نہیں ہوتے، وہ بالکل سچے ہوتے ہیں، اور ان کی تعبیر بھی خیر اور بھلائی کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سر کے بالوں کا خواب میں دیکھنا، اس کی تعبیر مال اور لمبی عمر ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ سر کے بال لمبے ہو گئے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ لمبی عمر پائے گا۔ اگر اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بال چھوٹے تھے اور مزید بال سر میں لگائے ہیں تو خواب دیکھنے والے کا مال بڑھ جائے گا اور اسے قرضے سے نجات ملے گی، اور اگر خواب دیکھنے والا تنگ دست تھا تو اس کا بہت سا قرض ادا ہو جائے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے بال سیدھے ہیں جو گھنگریالے ہو گئے ہیں تو اسے شرافت اور صبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے سیدھے بال گھنگریالے ہو گئے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ عاجز ہوگا اور اس کی بدتر حالت ہو جائے گی، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے گھنگریالے بال سیدھے اور لمبے ہو گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا مال بڑھ جائے گا، اور اگر بال نرم و ملائم ہیں تو اس کے سردار کے مال میں اضافہ ہوگا، اور اگر وہ غنی تھا تو اس کا یہی مال اس کے پاس نہیں رہے گا، اور اگر وہ تنگ دست تھا تو اس کے ذمے جو قرض تھا وہ سب ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر کے بال بہت زیادہ ہیں اور داڑھی بھی بڑھ گئی ہے اور بالوں کی لٹیں بنا لی تو اس کے ذمے واجب الادا بہت سارے قرضے واجب الادا ہو جائیں گے۔ بال کی تعبیر اموال سے بھی کی جاتی ہے، اور مونچھوں بغلوں کے بالوں کا زائل کرنا
قرض سے نجات اور غم سے نجات کی دلیل ہے۔ بالوں کی لٹیں بنانا امور کی پختگی کی دلیل ہے۔ عورتوں کی بالوں کی لٹیں خیر کی علامت ہے، اور جو شخص عام طور پر بالوں کی لٹیں بنا کر رکھتا ہے تو تعبیر ہے کہ وہ مال کی حفاظت سے رکھے گا اور جمع کرتا رہے گا۔ اور اگر دیکھے کہ زمانہ حج میں اس نے بال منڈا رہا ہے یا کتر رہا ہے تو امن کی علامت ہے۔ بال کترنا اور نوچنا خلقت کو بگاڑنے کی حد تک نہ ہو تو غم کو زائل ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی ہاشمی نے خواب دیکھا کہ اس کے بال دراز ہو گئے ہیں تو دلیل ہے کہ غلاموں کا مالک بنے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بال خنزیر کے بالوں کی مانند ہیں تو اس پر بہت سی سختیاں آنے والی ہیں۔ بالوں کا زیادہ ہونا غموں کے زیادہ ہونے کی بھی بعض اوقات علامت ہوتا ہے۔ اور اگر عورت کے بالوں کا سیاہ ہونا، اس کی تعبیر ہے کہ اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا ہے اور ہر حال میں استقامت کا دامن تھامے رکھتا ہے اور وہ اپنی عورت کو بہت خوش رکھے گا۔ اگر عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنے بال کھولے ہوئے ہیں تو اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا شوہر کہیں غائب ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ہمیشہ ننگے سر رہتی ہے تو یہ تعبیر ہے کہ اس کا شوہر کبھی لوٹ کر ہی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کنواری عورت یہ خواب دیکھے کہ اس کے بال کھلے ہوئے ہیں یا وہ ننگے سر ہے تو اس کی کبھی شادی ہی نہیں ہوگی۔ اگر عورت نے دیکھا کہ اس کے بال بہت زیادہ ہیں اور لوگ اس کے بال دیکھ رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ عورت رسوا ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بال، سر کے بال، پچھلے حصے کے بال جھڑ گئے ہیں تو یہ علامت ہے کہ یہ شخص کسی وقت ذلیل ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر کے پچھلے حصے کے بال گر گئے ہیں تو وہ بڑھاپے میں ذلیل ہوگا۔ اور اگر دائیں حصے کے بال جھڑے تو اس کی نشانی ہے کہ اس کے رشتہ داروں سے اس کو تکلیف پہنچے گی۔ اگر بائیں جانب کے بال گر گئے ہیں تو اس کی نشانی ہے کہ اس کے رشتہ داروں میں سے کسی عورت سے اس کو تکلیف پہنچے گی۔ اور بغلوں کے بالوں کا لمبا ہونا مقصد پورا ہونے کی نشانی ہے، دین کی مضبوطی اور عزت کی نشانی ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ بغلوں کے بال بہت زیادہ ہیں تو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ شخص اپنی مستقل مزاجی کے ذریعے بہت سا مال حاصل کرے گا، مگر دین اور مروت کی طرف لوٹنا اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بالوں میں بہت ساری جوئیں پڑ گئی ہیں تو یہ عیال کے کثرت کی نشانی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مناسب مقدار میں سر میں تیل لگا رہا ہے تو اس کے لیے زینت کی دلیل ہے۔ اگر وہ خواب میں دیکھے کہ تیل بہہ گیا ہے تو اس کو کوئی مصیبت یا غم ملے گا۔ اگر اس کی خوشبو اسے اچھی معلوم ہو رہی ہے تو اس کو اچھی شہرت ملنے کی نشانی ہے۔ جس نے دیکھا کہ وہ سر میں جوئیں دیکھ رہا ہے تو اس کی خواب کی تعبیر ہے کہ اس کے بہت سے عیب لوگوں پر ظاہر ہو جائیں گے۔ اور جس نے دیکھا کہ وہ اپنے سر میں کنگھی کر رہا ہے اور سر سے کوئی جو گری ہے تو دلیل ہے کہ وہ میراث میں حاصل ہونے والے مال میں سے خرچ کرے گا یا اس کا کوئی عیب ظاہر ہو جائے گا۔ اگر کہ دیکھا کہ اس کے کچھ بال واپس آ گئے ہیں تو اس کا کچھ مال جو اس سے جا چکا اسے واپس مل جائے گا۔ سینے یا زبان پر بالوں کا اگنا حکمت، قوت بیان کی دلیل ہے۔ اور اگر یہ بال حد سے بڑھ گئے تو دلیل ہے کہ پھر سے غم صدمات کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر خواب میں کوئی سجی سجائی دلہن دیکھے تو دنیاوی آرام اور سکون کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص خود کو دلہا دیکھے لیکن اپنی بیوی کو نہ دیکھا، نہ ہی پہچانا تو نہ ہی اس کے نام اور نسب سے واقف ہے، پر اتنا معلوم ہے کہ اس کی بیوی ہے تو یہ تعبیر ہے کہ اس کی وفات ہو جائے گی یا پھر وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ اگر اپنی بیوی کو دیکھتا، پہچانتا یا نام جانتا ہے تو یہ اس کی شادی کی خوشخبری ہے کہ شادی جلدی ہو جائے گی۔ اگر عورت شادی کرے تو عورت کی قدر، فضیلت اور حسن و جمال کے مطابق اسے خوشحالی حاصل ہوگی۔ مزید سر کے بالوں کے متعلق اور مختلف جسم کے اعضاء کے بالوں کے متعلق
میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی. اور اگر آپ ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.